اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے ہی جھٹک دیا۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ پہنچ کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بالآخر اس سے کہا۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ بھی دے سکو تو بھی بہتر ہے، فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو ایک دم خیال آیا۔ سو رہی ہے ابھی، میں الارم لگا کر آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں، سالار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا۔ فرقان اب بس کرو۔ اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظر سے جھنجھلایا اور پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پر چھٹک گیا۔ اس کی بھوک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ تو خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دعا بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی ذہن کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے ہوئے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا،
مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسیج پڑھ کر غصہ آیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی میں وہ میسیج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بڑھ کر بدگمان ہوئی تھی۔ وہ شاید ٹھیک بھی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلے صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا۔ وہاں کوئی میسیج تھا نہ کوئی مسڈ کال۔ چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے اپنی ساری انا اور غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسیج کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسیج کیا۔ بعض دفعہ میسیج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورکس اور سگنل کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں، تمہیں اب یاد آئی ہے سیدہ اماں کی؟ سیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے معذرات کا صورتحال میں بغیر سوچے پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ سیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ دیا ہے؟ سیدہ اماں کو سب سے پہلے خیال یہی آیا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کر رہا ہے تم سے؟ سیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے سوچا، لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کر دی تھی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سیدہ اماں کے سینے پر جیسے کھونسا لگا۔ یہ خدشہ تو انہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منقوہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سیدہ اماں کو آیا تھا؟ انہیں ایک دم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبدلی سے بھائی سے بات کروں گی، سیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا۔ سیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے
کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اسے اس وقت جس متعصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فروانی سے بہنے والے آنسو اب ایک دم خشک ہو چکے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایوالویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر کے متعلقہ کسی سوال و جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھر میں موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر میں بیٹھی اس کی ساگ اور ناک کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس کی وضاحت کی اس ایویلویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اور اب کیا اور رہ گیا تھا؟ امامہ نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بلاخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی تھی، اور تبھی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ سیل فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا، اور اس کے سر پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی۔ وہ سیل فون ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کے بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سبدیلی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا، اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس کی توقعات کا یہ انبار لگا کر نہ بیٹھتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک اور گرہ باندھ لی تھی، اور گروہوں سے بڑا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر سبدیلی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر سبدیلی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے، اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا تھا، اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی، نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبدیلی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے استقبال میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے؟ وہ ڈاکٹر سبدیلی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلی 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا، اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی ہے۔ اسے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے اس سے باتیں کرتے سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ناول؟ بہت جلد حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن پر اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔